السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ضمیر کیا ہے، لیکن اس سے قبل قرآن کریم کی چند آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل نے سورۃ التین میں آغاز کیا والتین والزیتون۔ تین کہتے ہیں انجیر کو اور زیتون کہتے ہیں اولیو کو، تو اللہ نے قسم کھائی ہے تین کی، یعنی کہ انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی، اور وہذا البلد الامین یعنی امن والے شہر کی، یعنی کہ مکہ معظمہ کی۔ تو اب ان تمام قسموں کے بعد اللہ عز و جل نے انسان کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان نعمتوں کو انسان کے سامنے رکھا جن نعمتوں سے وہ بہرہ ور ہوتا رہا، فائدہ اٹھاتا رہا، اور اس فائدے کی وجہ سے اس نے بہت ساری دنیاوی منفعت بھی حاصل کی۔ لیکن انسان جو ہے اس کو اپنی ذات کو سمجھنا بھی ایک بہت ضروری عمل ہے، اور یہی مقصد ہے آج کے اس درس کا کہ ضمیر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد وداؤٹ اے ڈاؤٹ، انڈیڈ، بے شک، خلقنا ہم نے بنایا، کس کو؟ الانسان، انسان ایز این اسپیشی، ال کے ساتھ، ٹھیک ہے، آرٹیکل کے ساتھ، دا ہیومن، فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے لفظ بشر نہیں یوز کیا، لفظ انسان یوز کیا، کیونکہ انسان جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ اینٹیٹی ہے۔ انسان کا ایک زاویہ بشر بھی ہے۔ جب انسان کو جسم دے دیا جائے اور وہ ظاہر ہو جائے تو وہ بشر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ انسان مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا، اس میں ایک روح ہے، ایک نفس ہے، تو ایک جسم بھی ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے انسان کو جسم دے دیا، اور وہ پہلا انسان جسے بصورت جسم ظاہر کیا وہ آدم علیہ السلام ہے، اس لیے وہ بشر ہیں، ابو البشر ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ابو البشر ہیں، تمام بشروں کے باپ۔ تو بشری صورت میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو وہ تمام بشروں کے باپ ہو گئے، اور ان کو اس دنیا میں بھیجنے سے قبل جب ان کو بشر کی صورت میں بنانا تھا تو اس جسم میں روح کو ڈال دیا اور ساتھ نفس کو رکھ دیا، جو نفس خواہشات کی طرف جاتا ہے۔ اور جب انسان کی تکمیل کی تو ہر شے کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، تو نفس بھی امارہ نہ تھا، مطمئنہ تھا، روح وہ تو تھی روحانی، اور جسم وہ بھی پرفیکٹ تھا۔ پھر کیا ہوا اس پہ بھی آئیں گے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک احساس بھی رکھا گیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، جس کو آپ کانشنس کہتے ہیں۔ یہ جو کانشنس ہے اسے آپ اردو میں ضمیر کہتے ہیں، کہ ضمیر کا کھٹکنا، کسی غلط بات کے اوپر فوراً آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، آپ کے اندر کی انر سیلف وائس جو ہوتی ہے، یہ ضمیر ہوتا ہے۔ یہ ضمیر ایک ایسی شے ہوتی ہے جو انسان میں رکھ دی گئی ہے۔ اگر تو وہ اس ضمیر کی آواز کو دباتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھائی کو قبول کر رہا ہے اور برائی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ لیکن کبھی ذاتی منفعت کی وجہ سے ایک دفعہ اگر ضمیر کو دبا دیا تو پھر ضمیر دب جاتا ہے اور خواہشات نفس غلبہ پاتی ہے۔ ضمیر کا دبنا روحانیت کو دباتا ہے۔ ایونچولی ضمیر کی آواز بند ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں کہتا، پھر وہ ایک دم گھٹے کی طرح اندر رہتا ہے۔ تو کوئی غلط کام کرتے ہو نا، وہ سر اٹھاتا ہے اور پھر خود ہی بیٹھ جاتا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، میں چیخوں گا، چلاؤں گا، سننا تو اس نے نفس کی ہی ہے، نفس تو اس کا اچھا تھا پر اس نے اسے بگاڑ کے امارہ بنا دیا ہے۔
نہ روح کی سنتا ہے نہ میری سنتا ہے. حالانکہ روح نے ضمیر کے اوپر اثر ڈالا تو وہ روحانیت میں آیا. روح نے ضمیر پہ اثر ڈالا تو وہ روحانیت میں آیا. لیکن ہم نے باہر کی نیگیٹو انرجی لے کے نفس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اس نے اپنے دباؤ سے ضمیر کی آواز کو دبا دیا. نتیجتاً روح بھی پیچھے ہو گئی اور انسان جو پورا ایک اینٹی ہے، ان تمام چیزوں کا مرکب ہے، وہ نفس کے پیچھے چل پڑا. یعنی وہ نفس کی بات ماننے لگا. نفس، روح، ضمیر، یہ سب انسان ہی کا حصہ ہیں. اسی طرح ہے کہ ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے، اس کارپوریشن میں کچھ ایڈوائزرز ہیں. اب آپ جس ایڈوائزر کے پیچھے لگ گئے، کمپنی جس ایڈوائزر کے پیچھے لگ گئی، بس اسی کی سن رہی ہے، باقی سب کو اگنور مار رہی ہے. بس وہی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. بس ایک ڈگر پہ چل پڑتا ہے، پھر دوسرے پل کرتے ہیں تو کبھی اچھائی کا غلبہ آتا ہے وقتی طور پر، ادھر چلنے لگتا ہے تو پھر برائی کے غلبے سے ادھر چل پڑتا ہے. تو ضمیر آواز دیتا ہے کہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو انسان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. جب پیدا ہوتا ہے سب کی ایک جیسی ویلیوز ہوتی ہیں. وہ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی ہی سمجھتا ہے. وہ ایک خالق اور ایک مالک کی عبادت کرنا جانتا ہے اور وہی چاہتا ہے. اور اس کی جدائی میں زمین پر آ کر روتا بھی ہے. اسی طرح جیسا مولانا روم نے کہا کہ بانسری کا جو سر ہے وہ بانسری کا سر نہیں ہے، وہ اس لکڑی کا رونا ہے کہ میں کبھی درخت سے جڑی تھی، اس درخت سے ٹوٹ گئی ہوں. تو روتی ہے وہ کہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی ہوں. تو روح بھی روتی ہے کہ میں اپنی اصل سے جدا ہو گئی ہوں. میں تو اس دنیا کے لیے بنائی نہیں گئی تھی. تو جب یہاں آتی ہے اور پھر مشاہدات دیکھتی ہے تو فراق میں روتی ہے، اس پہ غم آ جاتا ہے. لیکن پھر یہاں نفس اور چکا چوند روشنی اور زینت اور دنیا کی اٹریکشن اسے مصروف کر دیتی ہے. تو انسان جو ہے وہ روح کی چھوڑ دیتا ہے اور نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے پھر؟ اللہ نے فرمایا یہ جو احسن تقویم تھا، جو اندر باہر بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا تھا، باقی مخلوقات میں اشرف اللہ نے اسے بنایا تھا، اسے زمین کی خلافت و نیابت دی تھی، اس میں خاتم الانبیاء والرسل کو بھیجا تھا. لیکن اس انسان نے پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہر گرتوں سے گرتا ہو گیا، ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا گیا. اب اس میں بہت سارے ایکسپلینیشنز ہیں. ایک ہوتا ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم ڈھلان کی طرف چلاتا جاتا رہتا ہے. اس کا جسم جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پھر بڑھاپے میں پہنچتا ہے اینڈ دین ایوری تھنگ از لائک، آنکھوں سے تو دیکھتا ہے پر جسم میں سکت نہیں ہوتی چیزوں کو کرنے کی. خواہشات تو ہوتی ہیں پر صحت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اسی طرح روحانیت بھی ہے کہ انسان یا تو اپنی روحانی قوتوں کو اتنا مضبوط کر دے، نہیں تو پھر اسفل سافلین ہو جائے گا. اگر دنیا پہ چھوڑ دیا تو دنیا نے تو ستیہ ناش ہی کرنا ہے، تباہ و برباد ہی کرنا ہے. تو اسی لیے ثم رددناہ اسفل، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اسفل سافلین کر لیا، سب گرتوں سے گرتا کر لیا، ختم کر لیا اپنے آپ کو، کہ کوئی شے اس سے نیچی حرکت کرنے والی دنیا میں تھی نہیں. کہ انسان ہوتے ہوئے جانوروں سے بدتر ہو گیا. اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کا گلا کاٹتے پھرتے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. عصمت دری کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ننھے معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ادر فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ کیا کیا کچھ کرتے ہیں. انسان سوچے ایک لمحے کو، کہنے کو یہ انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، بظاہر پڑھا لکھا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ایوانوں میں بیٹھ کے کیا ڈیسیجنز لیتے ہیں. بڑے بڑے کابیناؤں میں بیٹھ کے، اسمبلی ہالز میں بیٹھ کے کیا ڈیسیجنز لیتے ہیں. کرپشن کس لیول پہ کرتے ہیں،
کتنا نفسی کا معاملہ ہے کہ بس میں اور میری ذات اور باقی سب جائیں who cares. تو ضمیر مر جاتا ہے، کبھی ایک دفعہ آواز لگائی ہوتی ہے اس نے، پھر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ کے اندر کی آواز ہے یہ بھی احسن تقویم میں داخل ہے، پر انفارچونیٹلی ہم سب اس کے اندر برابر کے شریک ہیں، حصے دار ہیں کہ ہم نے اپنے ضمیر کو وقتاً فوقتاً بہت مارا ہے. جہاں اس نے نیکی کی ترغیب دی سر اٹھایا، وہاں کچل دیا کہ چپ کر جا، خاموش ہو جا، ابھی نہ بول، ابھی ہمارا فائدہ نکل رہا ہے. اپنے فائدے کے لیے اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. ایک دفعہ ضمیر کی آواز دبانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ گناہ کرنے میں اندر سے ملامت نہیں ہوتی یا کم ہو جاتی ہے، جو اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان توبہ بھی نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کیے جاتا ہے، ضمیر کی آواز دبا دیتا ہے، تو توبہ کی توفیق بھی اٹھ جاتی ہے. توبہ اندر کی ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کیا کرتا پھر رہا ہے. کیا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے کہ اس کی زمین پر اس کی نعمتوں میں تو اس طرح خیانت کرے؟ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ضمیر کیا ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے اور کیوں ضروری ہے. تو ایک اینٹی ہے جو ہمارے انسان، جو بڑا کمپلیکس اینٹی ہے، اس کا حصہ ہے، جو دنیا میں ہے اور یہ دنیا میں رہے گا اور بعد میں بھی رہے گا. جب انسان کسی بھی قسم کی شے کے اوپر ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہ وائے نادانی، یہ میں نے کیا کیا، یہ ضمیر کی آواز ہوگی. قیامت کے دن بھی جب انسان بطور بشر اور روح اور نفس جب جمع ہو کے اٹھے گا، تب بھی ضمیر کی آواز ہوگی. پر اس دن ضمیر کی آوازیں جو ہیں وہ انہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی، جو اس دن نادم و شرمندہ و پریشان ہوں گے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم و رحم سے ان جنت میں بھیج دے، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے. یا کسی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان پہ رحم کیا کہ انہیں کسی کی شفاعت نصیب فرمائی. بہرحال اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آپ سے واٹس ایپ گروپس میں بھی میں نے درخواست کی تھی کہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے کراچی میں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی آپ سے درخواست کی تھی. اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ عز و جل انہیں بھی بخشے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آگے کی تمام منزلیں جو ہیں وہ سب کے لیے آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو اس دعا میں شامل ہوئے اور واٹس ایپ گروپس میں بھی، تو اللہ عز و جل آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی دنیا کا سفر پتہ نہیں کب تک، کس کا کہاں تک کیا ہے. اللہ عز و جل اچھی گزار دے، اچھی سے گزار دے ہی ہے کہ وہ راضی ہو. جب اس دنیا سے جائیں تو وہ راضی ہو. اور ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب نے گناہ کیے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ توبہ کی توفیق دے. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.